بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 38، لوگوں کی قدر و قیمت کا احساس۔ تیسرا حصہ۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آزمائش لمبی ہو گئی تو میں اپنے چچا کے بیٹے ابو قتادہ کے ہاں گیا جن سے مجھے بہت محبت تھی۔ وہ اپنے باغ میں تھے۔ میں باغ کی دیوار پھلانگ کر اندر گیا اور انہیں سلام کیا۔ اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا، ابو قتادہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، تم جانتے ہو نا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، ابو قتادہ، جانتے ہو نا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ وہ اس بار بھی چپ رہے۔ میں نے تیسری بار پوچھا، ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جانتے ہو نا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ کعب نے اپنے پیارے بھائی اور چچا کے بیٹے کا یہ جواب سنا تو برداشت نہ کر پائے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ پھر وہاں سے لوٹے اور گھر چلے گئے۔ خالی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا، تسلی دینے کے لیے نہ بیوی اور نہ محبت بگھارنے کی کوئی قریبی۔ آج 50ویں رات تھی۔ رات کے تیسرے پہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تینوں صحابہ کی قبولیت توبہ کے متعلق وحی نازل ہوئی۔ آپ اس رات ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر تھے۔ آپ نے آیات تلاوت کی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم کعب بن مالک کو خوشخبری نہ سنائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب لوگ ٹوٹ پڑیں گے اور بقیہ رات آپ کو سونے نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اللہ نے تینوں صحابہ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اعلان سنتے ہی لوگ خوشخبری سنانے دوڑ پڑے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کی چھت فجر کی نماز ادا کی تھی۔ میں اسی حالت میں بیٹھا تھا جس کا ذکر اللہ نے کیا ہے کہ مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو چکی تھی اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ پڑ گئی تھی۔ اب یہی جی چاہتا تھا کہ مر جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز جنازہ نہ پڑھیں۔ انہی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ کسی آدمی کی آواز سنائی دی جو جبل سلام پر کھڑا پکار رہا تھا، اے کعب بن مالک، خوش ہو جاؤ۔ میں وہیں سجدے میں گر پڑا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے راحت آ پہنچی ہے۔ اس کے بعد ایک گھوڑ سوار بھی خوشخبری لے کر آیا، لیکن آواز گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار نکلی۔ جس آدمی نے جبل سلام پر خوشخبری سنائی تھی وہ میرے پاس آیا تو میں نے انعام میں اپنے کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے۔ اللہ کی قسم، اس کے سوا میرے پاس کوئی لباس نہیں تھا۔ پھر میں نے 2 کپڑے ادھار لے کر پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں لوگ فوج در فوج مجھ سے ملاقات کرنے آ رہے تھے۔ وہ مجھے قبولیت دعا اور توبہ کی مبارکباد دیتے اور کہتے، اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت مبارک ہو۔ میں چلتا ہوا مسجد میں داخل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے مجھے دیکھا تو طلحہ بن عبید اللہ اٹھ کر میری طرف آئے۔ وہ مجھ سے گلے ملے، مبارکباد دی اور اپنی جگہ لوٹ گئے۔ طلحہ کی یہ بات میں نہیں بھول سکا۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، آپ کو سلام کیا۔ خوشی سے آپ کا چہرہ چمک رہا تھا۔ جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ یوں جگمگاتا گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ آپ نے میری طرف دیکھ کر فرمایا، یہ دن مبارک ہو جو آپ کی زندگی کا جب سے آپ کو آپ کی والدہ نے جنا ہے سب سے اچھا دن ہے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا، نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے۔ اس پر آپ نے قرآن کی آیات تلاوت کی۔ میں آپ کے روبرو بیٹھا رہا اور کہا، میری توبہ ہی کا حصہ یہ امر بھی ہے کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے کہ کچھ مال اپنے پاس بھی رکھیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے صرف سچ کی بدولت نجات دی۔ میری توبہ ہی سے یہ امر بھی ہے کہ جب تک زندہ رہوں سچ ہی بولوں۔ اس واقعے میں ہمارے مطلب کی بات یہ ہے کہ طلحہ نے کعب کو دیکھا تو اٹھ کر ان کی طرف گئے، نہایت خوشی سے معانقہ کیا اور انہیں مبارکباد دی۔ کعب کے دل میں ان کی محبت بڑھ گئی اور وہ طلحہ کی وفات کے کئی برس بعد یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ واللہ میں طلحہ کی یہ بات نہیں بھول سکتا۔ طلحہ نے ایسا کیا کیا تھا کہ کعب کے دل پر اتنا اثر ہوا؟ دراصل انہوں نے ایک بے مثال مہارت استعمال کی تھی۔ طلحہ نے انہیں اہمیت دی
اور ان کی خوشی میں شریک ہوئے، جس کے باعث وہ کعب کے دل میں اچھی جگہ پا گئے۔ لوگوں کو اہمیت دینے اور ان کے احساسات میں شرکت کرنے سے ان کے دلوں میں آپ کے لیے انوکھی جگہ بنتی ہے۔ بقیہ اگلے سبق میں ملاحظہ فرمائیں۔